آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ ایرانی رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی نے اپنے پہلے صوتی بیان میں کہا ہے کہ مناپ کے اسکول میں شہید ہونے والے بچوں سمیت تمام شہداء کا بدلہ لیا جائے گا۔ مناپ پہ جنگ کے پہلے روز ہی ایک میزائل گرا تھا جس کے نتیجے میں تقریباً 180 بچے شہید ہو گئے تھے۔ مجتبیٰ خامنائی صاحب نے کہا کہ نہ ہی آبنائے ہرمز کھلے گی اور نہ ہی خلیج میں امریکی ٹھکانوں پہ حملے رکیں گے جب تک کہ ایران کو پہنچائے جانے والے نقصانات کا ہرجانہ ادا نہیں ہو جاتا۔ ہم اس مطالبے سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہماری اپنے ہمسایوں سے کوئی دشمنی نہیں، تاہم علاقے میں امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو ان پہ حملے جاری رہیں گے۔ یہ ہے آنے والے حالات کا انہوں نے ایک خاکہ پیش کیا ہے۔ بالکل، اگر کسی کا خیال تھا کہ یہ آئیں گے اور کہیں گے کہ جی ہم سیز فائر کے لیے تیار ہیں، اعتدال پسند رہنما، ہاں، جب آپ نے جنگ کے پہلے دن ہی ان کے والد صاحب کو قتل کر دیا تھا جو مذاکرات کرنے کے لیے تیار تھا، تو سر آپ نے کیا سوچا ہوا تھا؟ کیا سوچا ہوا تھا آپ نے؟ جی شاہ زیب، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اب یہ جو بیان سامنے آیا ہے اس میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ بیان جو ہے یہ پڑھ کر سنایا گیا، یہ ان کی آواز میں نہیں ہے، نہ وہ دیکھے گئے ہیں نہ وہ سنے گئے ہیں جب سے ان کو منتخب کیا گیا ہے اس عہدے کے لیے۔ یہ بات اس لیے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ جس طرح ٹرمپ صاحب نے دھمکی دے رکھی تھی کہ جو بھی نیا ہوگا سپریم کمانڈر، اور خاص کر کے اگر یہ ہوں گے تو وہ ہمارے غیظ و غضب کا نشانہ ہوں گے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں کسی محفوظ جگہ پہ رکھا گیا ہے اور وہ ان سے رابطے جو ہیں وہ بہت ہی کم لوگوں کے ہیں تاکہ ان کی سیفٹی کو انشور کیا جائے۔ اچھا، دو باتیں جو انہوں نے امپورٹنٹ کہیں، ایک تو یہ کہ آبنائے ہرمز بند رہے گا، اور دوسرا یہ کہ امریکی فوجی اڈے جو ہیں جب تک وہ موجود رہیں گے تو ہمارے حملے چلتے رہیں گے۔ ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ یہ ایران کی ریاست کی باقاعدہ پالیسی کا حصہ ہے، کیونکہ پچھلے چند دنوں میں کچھ کنفیوژن آئی تھی جب صدر پزشکیان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میں معافی کا طلبگار ہوں، ہمارے ہمسائے ملکوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اور پھر عمان جیسا ملک جہاں پہ باقاعدہ مستقل فوجی اڈا نہیں ہے وہاں تک ڈرون اور یہ حملے ہو گئے۔ تو ایک تھیوری تو یہ تھی کہ جی کہ وہ کمانڈ اور کنٹرول کا جو نظام ہے وہ اتنا ڈی سینٹرلائز ہو گیا ہے کہ ریاست کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ بائیں ہاتھ کیا کر رہا ہے، اور دس میں ویری ویل بی ایرانین اسٹریٹجی کہ جتنے بڑے آدمی کے ساتھ وہ برسر پیکار ہیں کہ یہی اپروچ جو ہے یہ ٹھیک رہے گی۔ لیکن یہ جو آج کا بیان آیا، چاہے وہ سمجھیں کہ مجتبیٰ خامنائی صاحب کی طرف سے ہے یا ریاست کی طرف سے ہے، وہ ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ہمارا یہ جو دو چیزیں ہیں اس پر ہماری پالیسی جو ہے ہم اس پہ گامزن رہیں گے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خلیجی عرب ملکوں نے یہ جو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی امریکہ کو واضح کر دیا تھا کہ جی ہمارے پاس جو فوجی اڈے آپ کے ہیں یہ استعمال نہیں ہوں گے اس میں، اور ان کا اصرار یہی ہے کہ ان فوجی اڈوں سے ایران پر کوئی حملہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن ایران کا اپنا ایک موقف ہے کہ جب تک یہ فوجی اڈے ہیں تو ہمارے بھی حملے چلتے رہیں گے۔ اچھا، ایک میپ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جو الجزیرہ کا ہے، جس سے تھوڑا سا ہمیں ریمائنڈ کر لینا چاہیے کہ اس خطے میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں کتنے اور کہاں کہاں پر ہیں۔ تو 19 لوکیشنز ایسے ہیں مشرق وسطیٰ میں جہاں پر امریکی افواج کی پریزنس ہے، یعنی کہ موجودگی ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ سارے کے سارے اڈے ہوں، جو ریڈ ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ اڈے ہیں، اور جو مستقل اڈے ہیں ان میں ظاہر بحرین ہے، مصر ہے، عراق ہے، اردن، کویت، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات۔ عمان کو اگر آپ دیکھ لیں اس میپ پہ تو ریڈ ڈاٹ نہیں ہے، لیکن ان کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہے امریکہ کے ساتھ اور ان کی موجودگی وہاں پر ضرور ہے۔ تو ایک اندازے کے مطابق ان تمام یہ جو بیسز ہیں چاہے وہ ٹیمپریری ہوں پرماننٹ ہوں، ایک اندازے کے مطابق پچھلے سال یہاں پہ کوئی 40 سے 50 ہزار امریکی فوجی تعینات رہے ہیں۔ اچھا، اب بڑا سوال یہ ہے کہ ایران کی جو یہ اپروچ ہے، جیسا کہ آج کا یہ جو بیان بھی آیا سامنے، وہ کیا ہے؟ مطلب اب 12واں 13واں دن ہو گیا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ کے لیے کاسٹ آف وار جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، جبکہ ایران کی اگر ہم بات کریں تو اب یہ جو ہمارے تجزیہ نگار ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ایسیمیٹرکل وارفیئر ہے جو کہ ایران کر رہا ہے، اس کا بڑا اس کو تجربہ ہے۔ 1979 کے ریولوشن کے بعد سے جو بھی ان کے ملٹری اپروچ رہی ہے اس میں وہ ہمیشہ دے لک ایٹ دا لانگ گیم،
ان کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ جی کہ ہمیں ظاہر ہے کہ آپ جیت بھی نہیں سکتے، اتنی بڑی آپ کے سامنے آرمی ہے، ہائی ٹیک آرمی ہے اسرائیل اور امریکہ کی، تو آپ کیسے کریں گے؟ تو ایسیمیٹرکل وارفیئر کا ایک جو بنیادی ایک ایکسپلینیشن ہے وہ یہی ہے کہ جی جب آپ کا مد مقابل حملہ آور جو ہے آپ سے کئی گنا طاقتور ہو، تو پھر آپ نے ایسی اپروچ لینی ہے کہ روز آپ ٹک ٹک کرتے رہیں. کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ نے گوریلا ٹیکٹکس اپنے اپنانی ہیں، آپ نے انڈائریکٹ طریقے اپنانے ہیں، پراکسیز جیسے خطے میں ہیں انہیں آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے، اسمال آرمز، اسمال بوٹس جو ہے آپ نے ایکٹیویٹ کرنی ہے. تو ایران کا ہمیں پتہ ہے کہ سستے ڈرون ہیں، سستے میزائل ہیں، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کے جو ایمونیشن ہے وہ ملینز میں چلا جاتا ہے. اور جو کہ اب کے جو امریکہ سے جو ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیلی جو آپ کا پینٹاگون کا جو خرچہ ہے وار ایفرٹ پہ وہ $1 بلین سے $2 بلین تک ہے. شاہ زیب اب تو آ گیا ہے خرچہ کہ پہلے 6 دن میں تقریباً $12 بلین یعنی ایوریج 2 بلین کا خرچہ ہو رہا ہے. جی تو یہ تخمینے امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. اور کہنے کا مقصد یہ کہ جو یہ آگے بڑھتا ہے تو امریکہ کا کاسٹ آف وار بہت اوپر جائے گا. جبکہ ایران کا یہ ہے، دیکھیں کل پرسوں بھی ہم مختلف تجزیہ نگاروں سے بات کر رہے ہیں اور وہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون جیتے گا. ایران کی اپروچ یہ نظر نہیں آتی ہے کہ انہیں جنگ جیتنی ہے. They just need to stand their ground. انہیں یہ انشور کرنا ہے کہ امریکہ یہ جنگ نہ جیتنے پائے، وہ تھک جائے. ایز لانگ ایز آپ، کیونکہ ان کے میں فارن منسٹر کا بھی بیان دیکھ رہا تھا ایران کے، انہوں نے کہا کہ ان کا کیا خیال ہے کہ تہران پہ بمباری کر کے یہ کیا ہمارے پورے نظام کو تباہ کر دیں گے. انہوں نے کہا ہمیں سکت ہے، ہم بمباری سہنے کی سکت ہے. جس طرح کا ملک ہے ایران، وہاں پہ چاہے ڈیتھ ٹول ہو یا جو فائنینشیل ڈیمیج ہو، ان میں سکت کہیں زیادہ ہے اس کو جھیلنے کی بنسبت جو ملک جو ہیں حملہ آور ہوئے ہیں ان پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج کا بیان سامنے آیا اعلیٰ رہنما کا، اس سے ہمیں ایک اور کلیئرٹی مل گئی کہ دے آر ان فار اے لانگ ہال. اور ان میں جو برداشت کا مادہ ہے، جنگ کی جو قیمت ہے وہ برداشت کرنے کا، وہ امریکہ اسرائیل سے کہیں زیادہ ہے. جی یہ امریکن جو ہے نا شاہ زیب اور وسعت بڑے امیزنگ لوگ ہیں، کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ تاریخ سے نہیں سیکھتے یا تاریخ نہیں پڑھتے، وہ شاید اپنی تاریخ بھی نہیں پڑھتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ویتنام وار، رائٹ، تو ویتنام وار کی بعد ایک اکثر کہانی سنائی جاتی ہے کہ ایک امریکن کرنل جس نے وہاں پر سرو کیا تھا، جنگ لڑی تھی وہاں پر، اور ایک نارتھ ویتنام کے کرنل کی ملاقات ہوئی. تو امریکن کرنل آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار تمہیں پتہ ہے تم نے کبھی بھی ہمیں میدان جنگ میں شکست نہیں دی. نارتھ ویتنامیز کرنل کہتا ہے کہ یہ بات درست ہے لیکن اس سے جنگ کے نتیجے پر کوئی فرق بھی نہیں پڑا. تو اگین سروائیول از وکٹری، یہ بات ہم شاید پہلے دن سے کر رہے ہیں. اور جو آپ نے بات کی نا شاہ زیب ایسیمیٹرکل وارفیئر کی، اچھا اس میں کن کن قسم کے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں؟ ہم نے ظاہر ہے کہ ہم نے ڈرونز پر تو کئی بار بات کی ہے، شاہد ڈرونز پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کل ہی شاید وہ ٹورپیڈو بوٹس دکھا رہے تھے ویڈیو، رائٹ. ایک اور ویپن سسٹم ہے جو ابھی اب منظر عام پر آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے ازدار ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ یوں ہے کہ جیسے ایک ٹورپیڈو اور ایک ڈرون کا بچہ ہو جائے. تو یہ بیسکلی لوئٹرنگ میونیشنز کا تو آپ نے نام سنا ہے نا، جو ہوا میں مطلب ٹہلتے رہتے ہیں ویٹ کرتے ہیں. یہ سمندر کی لوئٹرنگ میونیشنز ہیں. 24 گھنٹے تک یہ ڈورمنٹ ایک ہی پوزیشن پکڑ کے رہ سکتے ہیں. جب آپ ایکٹیویٹ کریں تو یوں نہ کے نکلتے ہیں. تقریباً 200 کلو گرام کا وار ہیڈ ہے جو ایک ٹھیک ٹھاک وار ہیڈ ہے، اور لیتھیم بیٹری ہے، تو مطلب کہ یہ دیر تک چل بھی سکتی ہے، جس کو لیتھیم بیٹریز کے بارے میں پتہ ہے. تو جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ آپ نے اسٹریٹ آف ہارموز میں ہم اسکارٹ کریں گے، یہ کریں گے، جب وہاں پر کوئی 100-200 ازدار آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہوں نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سو دس از دا کیلکولیشن ایران کی. اور جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ انہوں نے تو پورے ریجن پر کاسٹ انفلکٹ کرنے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ پچھلی جنگ کے 1 سال بھی نہیں گزرا اور دوبارہ ہمارے پہ جنگ ہو گئی ہے. اب یہ گارنٹی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس بار ہم نے آپ کو ایسی چیزیں دکھانی ہیں، ہم نے آپ کو ایسے گھسیٹ کے گزارنا ہے کہ اگلے 3-4 سالوں تک کم از کم ہمارے پر کوئی جنگ کرنے کا سوچے بھی نہیں. جی اچھا آپ لوگ تو اجازت، اب یہ کہ جی یہ تہران کا تو یہ ہم نے ذکر کیا.
ایک بڑا سوال جو ظاہر ہے کہ وقتاً فوقتاً ابھر رہا ہے وہ ہے عرب ملکوں کا جو کہ ریسیونگ اینڈ پر ہیں اس وقت ہاں ایران کے حملوں سے، اور بارہا یہ بات اٹھی ہے کہ وہ کب تک اجتناب کریں گے جوابی کارروائی سے. وہ اویئر ہیں، وہ ان کے بیانات بھی آئے ہیں کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ اگر اسرائیل کا یہ پلان تھا کہ آپس میں ان کو لڑا دو، ایک جنگ شروع ہو جائے، ہم اس میں بالکل اپنا تھا. رول پلے نہ کریں. ٹھیک ہے نا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ بھی لاسز جھیل رہے ہیں. تیل کا معاملہ ہو، پورا ان کا امیج ڈسٹروائے ہو رہا ہے پوری دنیا میں، ایویشن کی بات ہو. تو آج دوپہر کو میری صحافی اسامہ بن جاوید سے بات ہوئی، وہ پورے خطے پہ نظر رکھ، اور میں نے ان سے 2 سوال کیے چھوٹے چھوٹے سے. پہلا میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ اب یہ بتائیں کہ یہ جس صورتحال میں عرب خلیجی ممالک خود کو پا رہے ہیں، جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، وہ ٹپنگ پوائنٹ کیا آئے گا کہ جب وہ بولیں گے جی کہ اب بس بہت ہو گیا اور اب ہم مزید صبر نہیں کر سکتے اور ہمیں کوئی جوابی کارروائی کرنی پڑے گی. میرا خیال ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل تو موجود ہیں کہ یہ چند مہینے اس کو سہ سکیں، لیکن اگر یہ بات چند مہینے سے زیادہ، ہفتوں سے زیادہ، مہینوں سے آگے بڑھتی ہے تو پھر بہت شدید کرائسس سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. نہ صرف اس خطے پہ، آپ یہ دیکھیے کہ اس خطے سے تمام دنیا کی جو اکانومیز ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں، چاہے وہ تیل کی بات ہو، گیس کی بات ہو، یا باقی اقتصادیات ہوں. ایشیا کی تمام مارکیٹس جو ہیں وہ ان کا شدید انحصار جو ہے وہ یہاں کی تیل اور گیس پر ہے. ان کی طرف سے جتنی پروڈکشن ہے وہ یورپ اور امریکہ جاتی ہے. اگر یہ طول پکڑتا ہے تو پھر یورپ اور امریکہ کو تیل اور گیس کی ضرورت ہے، انہیں کمپیٹ کرنا پڑے گا ایشیائی مارکیٹوں سے زیادہ پیسوں میں خریدنے کے لیے، اور اس کا ایک براہ راست ایک گلوبل اکنامک امپیکٹ پڑے گا. آج کی تاریخ میں جرمنی میں اور یورپ کے باقی ممالک میں ڈیزل جو ہے وہ 2 یورو مہنگا ہو چکا ہے. مصر میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں تیل کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ایک پوری ایک عالمی لہر ہے جو اقتصادی بدحالی کی ہے اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے. تو اس وقت خطے کی تمام طاقتوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ، چاہے وہ ایران ہو یا امریکہ ہو، کسی طریقے سے معاملات کو واپس ٹیبل پر لے کر آئیں، اور یہ جتنے گولہ بارود جو اس وقت امریکہ نے جمع کیا ہے اس کو کسی طریقے سے بند کیا جا سکے. کہ کسی نے بہت ہی اچھی انالوجی دی، جس طرح یہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے آج بھی اعلیٰ رہنما کا بیان آیا کہ دیکھیں ہمارے یہاں بھی گلی محلوں میں جب پانی بند کر دیا جاتا ہے، کسی کا بجلی بند کر دی جاتی ہے، سادہ کپڑوں میں لوگ آتے ہیں، کسی بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ آ کے مین سڑک کو بند کرتے ہیں نا. وہ چاہتے ہیں کہ ڈسکس ہو تاکہ ان کی جو صدائے احتجاج ہے وہ ڈیسیشن میکرز تک جائے. تو ہمیں بھی تب پتہ لگتا ہے میڈیا والوں کو کہ کہیں پہ سڑک بند ہوئی ہے تو وہاں پہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. ایران کا اب دیکھ لیں بڑے پیمانے پہ مور اور لیس یہی اپروچ ہے. اچھا، یہ تو بات ہوئی اپنا ہرمز کی. امریکی اڈے جن کا آج ذکر بھی کیا اعلیٰ رہنما نے، میں نے اسامہ سے پوچھا کہ کیا یہ ایک تھنکنگ وہاں پہ ہے اب عرب ملکوں میں کہ یہ فوجی اڈے جو ہیں یہ اب لائبلٹی بن گئے ہیں، یا یہ ابھی بھی فائدہ اس کا زیادہ ہے، اور کہیں پہ کوئی یہ اسٹریٹجک ری الائنمنٹ کی کیا بات ہے کہ گوئنگ فارورڈ ہم امریکہ پہ اتنا ہی انحصار کریں، کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ وہ ہمارے تحفظ کو آئے گا، لیکن اس کی پرائیورٹی تو ہمیشہ اسرائیل ہوتا ہے. بالکل. واقعی امریکہ جو ہے وہ ہمارے دفاع کے لیے ہے یا امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے ہے؟ امریکہ کے اڈوں کا ہونا ہمارے لیے دفاعی ضمانت ہے یا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا ٹارگٹ پینٹ کر دیتا ہے؟ تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گزشتہ 30 40 50 سال میں اس خطے میں جس کا بڑا شدید انحصار رہا ہے امریکہ کے سیکیورٹی گارنٹیز پر، وہاں پہ یہ چہمگوئیاں شروع ہو چکی ہیں. گو کہ یہ حکومتی سطح پہ نہیں ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے متحدہ عرب امارات کے جو حکومت کے قریب لوگ ہیں، بلینئر کلاس ہے، وہاں پہ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ آخر ہمیں کیا فائدہ ہے؟ جو سیکیورٹی کی ضمانتیں ہیں جو آپ اب اسرائیل کو دیتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ جس طرح آپ اسرائیل کی دفاع کرتے ہیں وہ ہمارا کیوں نہیں کرتے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کا اس خطے سے نکل جانا کوئی بہت آسان کام نہیں ہے. کوئی 30 کے لگ بھگ ایسی انسٹالیشنز، پوسٹس اور بیسز موجود ہیں اس خطے میں جو کہ امریکہ میرا نہیں خیال کہ وہاں سے نکلنا چاہے گا اگر یہ ریاستیں چاہیں بھی تو. لیکن اس کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ یہ ریاستیں چاہیں. آپ دیکھیے کہ خطے کی بہت ساری ضمانتیں ایک دوسرے کے خلاف بھی ہیں. امریکی فوجوں کا ہونا، امریکی اڈوں کا ہونا
ایک دوسرے کے خلاف بھی جو ہے وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ بڑے ملک چھوٹے ملکوں کو نہیں کھا جائیں گے۔ آپ کو یاد رہے کہ کویت اور عراق کے جو معاملات ہوئے تھے اس کے بعد سے اس خطے میں یہ بے چینی پائی جاتی ہے کہ جو بڑے ملک ہیں وہ شاید نظر رکھے ہوئے ہیں چھوٹے ملکوں پر۔ تو امریکہ کا نکل جانا نہ صرف امریکہ نہیں چاہتا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک اس وقت برسر اقتدار طبقہ جو ہے مشرق وسطیٰ کا وہ بھی نہیں چاہتا۔ ہاں، عوام کی رائے اس کے شاید برعکس ہو، عوام کی رائے میں مختلف آراء پائی جاتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک برسر اقتدار طبقے کو یہ سوچنا تو نہیں پڑا ہے کہ وہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کو اس خطے سے بے دخل کر دیں اور اپنے سیکورٹی کے معاملات خود سنبھال لیں۔ تو اسامہ بن جاوید کی بات آپ نے سنی۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب کے دورے پر گئے ہیں، اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔